ابو سفیان کا بیان سن کر خوشی سے چھلک پڑا، بولا وہ فرشتے تھے۔ ابو لہب کے تن بدن میں آگ لگ گئی، اس نے زور سے تھپڑ رسید کیا کہ ابو رفیع کا منہ لال ہو گیا۔ اس نے جوابی کارروائی کرنی چاہی مگر وہ کمزور و ناتواں اور ابو لہب موٹا تازہ۔ اس نے ابو رفیع کو زمین پر پٹخا اور سینے پر بیٹھ کر بے تحاشا مارنا شروع کر دیا۔ ضبط نہ کر سکی، پاس ہی ایک بھاری ڈنڈا پڑا، اسے اٹھا کر زور سے دیور کے سر پہ مارا کہ اس کا سر کھل گیا۔ چلائیں کہ بدبخت، اس کا آقا یہاں نہیں ہے تو تو نے سمجھ لیا ہے کہ وہ بے سہارا۔ ابو لہب کے سر کا زخم بگڑتا ہی چلا گیا اور ہفتے بھر کے اندر اندر وہ دم توڑ گیا۔ بچ نکلنے والے واپس آتے جا رہے تھے، ان سے پتہ مل رہا تھا کہ کون کون میدان جنگ میں کام آیا۔ ان خبروں کے ساتھ گھروں میں صفِ ماتم بچھ گئی، گریہ کا شور ہوا۔ تب قریش کے اکابر سر جوڑ کر بیٹھے اور یہ طے کیا کہ ضبط سے کام لیا جائے، ورنہ گریہ اور ماتم کی خبر مدینہ پہنچے گی اور وہ لوگ خوش ہو گئے۔ اسی کے ساتھ یہ طے ہوا کہ فدیہ ادا کرنے میں عجلت نہ برتی جائے۔ قریش کے کتنے سردار میدان بدر میں کھیت ہو چکے تھے، ان کے گزر جانے کے ساتھ ابو سفیان کو کہ بنو امیہ میں سے تھا قائدانہ حیثیت حاصل ہو گئی۔ انہوں نے فدیہ ادا نہ کرنے کی مثال قائم کی، کہا کہ انہوں نے میرے بیٹے حنظلہ کو قتل کر دیا اور دوسرے بیٹے عمرو کو اسیر بنا لیا، تو کیا میں دوہرا نقصان اٹھاؤں کہ ایک بیٹے کی قربانی دی اور دوسرے بیٹے کے لیے فدیہ دوں؟ نہیں، میں ہرگز یہ دنڈ نہیں بھروں گا۔ جب تک وہ اسے قید رکھنا چاہتے ہیں قید رکھیں۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ بڑی جلالی عورت تھی۔ حنظلہ اور عمرو تو اس کے جنے نہیں تھے، لیکن اس کا باپ، چچا اور بھائی اس مارکے میں کام آئے تھے۔ عتبہ اس کا باپ تھا، چچا شیبہ تھا اور بھائی ولید تھا۔ اس کے اندر انتقام کی آگ سلگ رہی تھی۔ اس نے باپ، چچا اور بھائی کے لیے گریہ نہیں کیا، ہاں یہ عہد کیا کہ جب انتقام کی گھڑی آئے گی تو میں حمزہ کا کلیجہ کچا چبا جاؤں گی کہ اس نے میرے چچا کو قتل کیا اور میرے باپ کے کاری ضرب لگائی۔ انتقام کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ طے یہ ہوا کہ ابو سفیان جس تجارتی قافلے کو حفاظت کے ساتھ لے آیا ہے، اس کا سارا منافع لشکر کی تیاری پر صرف کیا جائے اور لشکر اتنا بڑا اور مضبوط بنایا جائے کہ مدینہ والوں کے چھکے چھڑا دیے جائے۔ یہ بھی طے ہوا کہ اس مرتبہ لشکر کے ساتھ عورتیں بھی چلیں جو اپنے مردوں کو غیرت دلائیں اور ان میں جوش پیدا کریں۔ مزید طے ہوا کہ تمام عرب قبیلوں سے حمایت و امداد کی اپیل کی جائے۔ اہل قریش نے ان سارے فیصلوں کو تسلیم کیا، مگر فدیہ ادا نہ کرنے کے فیصلے سے اسیروں کے عزیز و اقربا نے پہلو تہی کی۔ سبھی قبیلے کے لوگ اپنے اپنے آدمیوں کو چھڑانے کے لیے مدینہ پہنچے اور مسلمانوں سے ان کی رہائی کے لیے گفت و شنید شروع کر دی۔ ہاں، ابو سفیان اپنے عہد پر قائم رہا۔ اس نے جوابی کارروائی یہ کی کہ حج کے موقع پر قبیلہ اوس کے ایک بوڑھے شخص کو قید کر لیا اور اعلان کر دیا کہ جب تک میرے بیٹے کو رہا نہیں کیا جائے گا میں اسے رہا نہیں کروں گا۔ اس شخص کے قبیلے نے آن حضرت سے اپیلیں شروع کیں کہ عمرو کو رہا کر دیا جائے۔ اسیروں میں کیسی کیسی شخصیت تھی۔ سودا بی بی نے اپنے ابن ام سہیل کو پابند زنجیر دیکھا تو حیران رہ گئیں، پھر بولیں، اے ابو یزید، تو نے ہتھیار ڈال دیے، اچھا ہوتا کہ تو لڑ کر جان دے دیتا۔ بی بی سودا کو بالکل خیال نہیں رہا کہ قریب ہی آن حضرت تشریف رکھتے ہیں۔ آن حضرت نے تیز نظروں سے زوجہ کو دیکھا اور فرمایا، نیک بخت، کیا تو لوگوں کو خدا اور اس کے رسول کے خلاف بھڑکائے گی؟ بی بی سودا کا ندامت سے سر جھک گیا۔ انصار کا ایک گروہ عباس کو لے کر آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اپنی بہن کے بیٹے کو فدیے کے بغیر رہا کر دیں۔ بہن سے ان کی مراد سلمہ تھی جو حضرت عباس کی دادی تھی۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ ایک درہم کی بھی رعایت نہ کریں۔ پھر چچا سے مخاطب ہوئے، چچا عباس، آپ مالدار ہیں، آپ کو چاہیے کہ اپنا اور اپنے دونوں بھتیجوں کا فدیہ ادا کر دیں۔ عباس نے مالدار ہونے سے انکار کیا تو حضرت نے فرمایا، اے چچا، وہ رقم کہاں گئی جو آپ چچی ام الفضل کے پاس چھوڑ آئے ہیں اور جس کے متعلق آپ انہیں ہدایت بھی کرائے ہیں کہ اگر آپ مارے جائیں تو اس کی تقسیم کس طرح ہو؟ عباس یہ سن کر بہت چونکے، اور یہ وہ گھڑی تھی جب انہیں حضرت کے پیغمبر ہونے کا اعتبار آیا۔ بولے،
کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے تجھے اپنا رسول بنا کر بھیجا کہ یہ تو میرے اور میری زوجہ کے درمیان ایک راز تھا، کسی تیسرے کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی تھی۔ پھر اس کے ساتھ ہی وہ فدیہ ادا کرنے پر رضامند ہو گئے۔ ابو العاص کو چھڑانے کے لیے اس کا بھائی عمر آیا۔ اسے زینب نے کچھ رقم اور اپنے گلے کا ہار دے کر بھیجا تھا۔ جب آن حضرت نے اس ہار کو دیکھا تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ یہ وہ ہار تھا جو بی بی خدیجہ نے بیٹی کو جہیز میں دیا تھا۔ ابو العاص کو جن لوگوں نے اسیر بنایا تھا ان سے آپ نے فرمایا کہ اے دوستو، ویسے تو تمہیں فدیہ وصول کرنے کا پورا اختیار ہے، لیکن اگر تم یہ رقم اور ہار واپس کر دو تو یہ تم اچھا کام کرو گے۔ اسیر بنانے والوں نے رقم اور ہار فوراً واپس کر دی۔ ابو العاص کو رخصت کرتے ہوئے آن حضرت نے کہا کہ مکہ جا کر تم زینب کو میرے پاس بھیج دینا۔ ابو العاص نے تھوڑے افسوس کے ساتھ اس تجویز کو قبول کر لیا۔ بات یہ تھی کہ وحی کے ذریعے یہ حکم ہو چکا تھا کہ کوئی مسلمان عورت کسی کافر کی زوجہ نہیں بن سکتی۔ مقتول ولید کے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام بھی ولید تھا۔ وہ اسیر ہو گیا تھا۔ اس کے بھائی خالد اور ہشام نے باپ کا اسلحہ فدیے کے طور پر دے کر بھائی کو چھڑایا، مگر ولید مکہ کے رستے میں پہلے ہی پڑاؤ پر بھاگ کھڑا ہوا اور واپس مدینہ آ کر مسلمان ہو گیا۔ خالد کو جو اس کا سوتیلا بھائی تھا اس پر بہت غصہ آیا، کہلا بھیجا کہ بدبخت، اگر تجھے یہ کام کرنا تھا تو پہلے ہی کر لیا ہوتا، ہمیں اپنے باپ کے قیمتی ورثے سے تو محروم نہ ہونا پڑتا۔ ولید نے کہا کہ اگر میں حالت اسیری میں مسلمان ہوتا تو لوگ یہی کہتے کہ فدیہ سے بچنے کے لیے یہ شخص مسلمان ہوا ہے۔ خیر، مسلمان ہونے کے بعد ولید بے دھڑک مکہ پہنچا، اس غرض سے کہ اپنا سامان وہاں سے لے آئے۔ وہاں بھائیوں نے اسے پکڑ کر قید کر دیا۔ جبیر ابن مطعم اپنے ابن ام اور 2 شریکوں کو فدیہ بھر کر چھڑانے کے لیے آیا۔ حضرت اس سے بہت شفقت سے پیش آئے، فرمایا کہ اگر تمہارا باپ آج زندہ ہوتا اور ان اسیروں کو چھڑانے کے لیے آتا تو میں فدیہ لیے بغیر ہی انہیں رہا کر دیتا۔ جبیر نے مدینہ میں جو رقشہ دیکھا اس سے وہ بہت متاثر ہوا۔ حضرت کو جب اس نے تلاوت قرآن کرتے دیکھا تو بقول خود اس کے قلب میں ایمان کی کرن جگمگائی، مگر اسے فوراً ہی اپنے چچا کا خیال آیا جسے حضرت حمزہ نے قتل کیا تھا۔ اس قتل کا انتقام اس کے لیے غیرت کا مسئلہ تھا۔ اس اندیشے سے کہ کہیں وہ اپنے اس عزم میں ڈاواں ڈول نہ ہو جائے، وہ فوراً مکہ لوٹ گیا۔ فدیہ ادا کرنے والوں نے بالعموم تمیز سے بات کی، مگر ایک شخص کا رویہ مختلف تھا۔ یہ بنی جماحہ سے تعلق رکھنے والا بھی تھا کہ بھائی تھا امیہ کا اور جگری دوست تھا عقبہ کا۔ یہ دونوں شخص بدر میں کام آئے تھے۔ اس نے اپنے بیٹے کو فدیہ ادا کر کے چھڑایا۔ چلتے وقت حضرت سے کہنے لگا، اے محمد، میرے پاس اود نام کا ایک گھوڑا ہے جسے میں بہت کھلاتا پلاتا ہوں، وہ کھا پی کر تیار ہو جائے، پھر میں اس پر سوار ہو کر تجھے قتل کروں گا۔ حضرت نے جواب دیا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ہوگا یوں کہ خدا نے چاہا تو میں تجھے قتل کروں گا۔ ادھر مکہ میں صفوان اور عمیر یہ سن کر کہ ان کے بڑوں کی لاشوں کو گڑھے میں پھینکا گیا، انگاروں پر لوٹ رہے تھے۔ صفوان بیٹا تھا امیہ کا جس کے مرنے کے بعد اب اسے بنی جماحہ کا سردار بننا تھا۔ صفوان کہتا تھا کہ خدا کی قسم، ان کے مرنے کے بعد جینے کا مزہ نہیں رہا۔ یہی عمیر کے احساسات تھے۔ عمیر کا بیٹا اسیری کی تکلیف اٹھا رہا تھا اور عمیر نے تنگ آ کر کہا، میں فدیہ تو ادا نہیں کر سکتا کہ میں پہلے ہی قرضے میں دبا ہوا ہوں، اور اگر اس قرضے کا مجھ پہ بوجھ نہ ہوتا تو میں گھوڑا دوڑاتا ہوا مدینہ جاتا اور محمد کو قتل کر کے آتا۔ صفوان نے کہا، عزیز، قرضے کی فکر مت کر، وہ میں ادا کر دوں گا، اور تیرے خاندان کی بھی میں جب تک زندہ ہوں کفالت کروں گا۔ عمیر نے یہ پیشکش منظور کی۔ آپس میں عہد و پیمان کیے کہ حصول مقصد تک یہ بات پردہ راز میں رہے گی۔ پھر اس نے اپنی تلوار کو سان پر رکھا، اسے زہر میں بجھایا اور بیٹے کو رہا کرانے کا بہانہ بنا کر مدینہ کی طرف چل پڑا۔ عمیر جب مدینہ پہنچا تو حضرت اس وقت مسجد میں رونق افروز تھے۔ عمیر تلوار کمر سے باندھے مسجد میں داخل ہوا۔ حضرت عمر نے اسے شمشیر باندھے دیکھ کر روکا، مگر حضرت نے فرمایا، اسی طرح آنے دو۔ وہ آیا تو حضرت نے فرمایا، اے عمیر، اپنے آنے کا مقصد بیان کر۔ اپنے بیٹے کو چھڑانے آیا ہوں۔ ایسا ہے تو تلوار باندھ کر کیوں آیا ہے؟
تلواروں پر خدا کی لعنت، یہ تلواریں ہمارے کس کام آئیں؟ عمیر نے جواب دیا۔ حضرت نے دو ٹوک پوچھا، اے عمیر سیدھی بات بتا، کس نیت سے تو یہاں آیا ہے؟ عمیر نے پھر بیٹے کا بہانہ کیا۔ تب حضرت نے وہ گفتگو جو عمیر اور صفوان کے درمیان ہوئی تھی لفظ بلفظ دہرا دی۔ اس پر عمیر چکرا گیا، پوچھا، یہ تو ایک راز تھا، آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا، جبرائیل نے۔ عمیر سوچ میں پڑ گیا، اس کے اندر ایک ایسا انقلاب برپا ہوا کہ فوراً ہی ایمان لے آیا۔ اب عمیر نے جوش ایمانی میں یہ عزم باندھا کہ مکہ جا کر وہ دوسروں کو اسلام کی راہ پر لائے گا۔ مکہ جا کر اس نے واقعی کتنوں کو اسلام قبول کرنے پر آمادہ کر لیا، مگر صفوان پر اس کی تبلیغ کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ اے عمیر تو دغاباز نکلا، میں تجھ سے کلام نہیں کروں گا، نہ کوئی معاملہ رکھوں گا۔ عمیر نے آخر کار مکہ سے بستر بوریا باندھا اور مدینہ آ گئے۔ ادھر ابو العاص نے زینب سے کہا کہ اے زینب، میں تمہارے باپ کو قول دے آیا ہوں کہ تمہیں مدینہ بھیج دوں گا، سو تم سدھارو اور اپنے باپ کے پاس جا کر رہو۔ ابو العاص نے یوں اس تجویز کا کسی سے ذکر نہیں کیا تھا، مگر چونکہ روانگی دن میں ہوئی اس لیے سب کو پتہ چل گیا۔ قریش کے کچھ لوگوں نے جا کر زینب کی سواری روک لی۔ تب کنعانہ نے کہ زینب کی سواری کے آگے آگے چل رہا تھا، تاؤ میں آ کر کمان میں تیر جوڑا اور للکارا کہ جو آگے بڑھے گا خدا کی قسم اس کے اندر تیر ترازو کر دوں گا۔ اہل قریش اس للکار پر ٹھٹک گئے اور اپنے سردار ابو سفیان سے مشورہ کیا۔ ابو سفیان نے آ کر کنعانہ کو سمجھایا، کہا کہ تم لوگوں نے غلطی کی کہ زینب کو دن دہاڑے لے کر مدینہ کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ محمد کے ہاتھوں ہم پر کیا افساد پڑی ہے اور ہمارے دل کتنے زخمی ہیں۔ زینب کے یوں علل اعلان رخصت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جھک گئے ہیں۔ جانے ناتواں کی سوگند، ہم بیٹی کو باپ سے جدا نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہ کام ذرا سلیقے سے کرو۔ اس وقت تو اس بی بی کو واپس مکہ لے چلو، جب تھوڑے دن گزر جائیں اور یہ معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے پھر کسی شب خاموشی سے اسے یہاں سے لے جانا۔ یہ تجویز قبول کی گئی۔ تھوڑے دن بعد کنعانہ نے ایک رات بہت خاموشی کے ساتھ اس بی بی کو مکہ سے دور ایک وادی تک پہنچایا۔ وہاں منصوبے کے مطابق زید پہلے سے موجود تھے۔ وہ بی بی کو حفاظت کے ساتھ مدینہ لے گئے۔ بدر سے واپسی کے بعد حضرت نے پہلا کام یہ کیا کہ بی بی فاطمہ کو ساتھ لیا اور قبرستان چلے۔ آپ ادھر مارکہ بدر میں مصروف تھے، ادھر بی بی رقیہ اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ بی بی فاطمہ بہن کی قبر پر جا کر بہت روئیں۔ باپ بیٹی دونوں قبر کے کنارے بیٹھے تھے، بیٹی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ باپ اپنی ابا کے کنارے سے بیٹی کے آنسو پوچھتا جاتا تھا۔ آپ جب قبرستان سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ جو بیویاں بدر کے شہیدوں اور بی بی رقیہ کے لیے گریہ کر رہی ہیں انہیں حضرت عمر غصے سے منع کر رہے ہیں کہ مت رو۔ اصل میں پچھلے کسی موقع پر حضرت نے مرنے والوں پر گریہ کرنے پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ اس سے یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ جیسے مرنے والوں کے لیے گریہ جائز فعل ہی نہیں ہے۔ اس موقع پر حضرت نے یہ غلط فہمی دور کر دی۔ آپ نے حضرت عمر کو مخاطب کیا اور فرمایا، اے عمر انہیں گریہ کرنے دو۔ بی بی فاطمہ اس وقت 20 کے سن میں تھیں، نام خدا اب ان کی شادی کی عمر ہو گئی تھی۔ باپ کو فکر تھی کہ اب بیٹی کے ہاتھ پیلے کر دینے چاہیے۔ ان کی نظر انتخاب حضرت علی پر پڑ چکی تھی اور گھر میں آپ نے اس کا کچھ تذکرہ بھی کیا کہ فاطمہ سے علی کا رشتہ مناسب رہے گا۔ آپ نے اشارتاً حضرت علی سے ذکر کیا اور ان کی حوصلہ افزائی کی تاکہ وہ ضابطے کے مطابق پیغام بھجوائیں، مگر حضرت علی اپنی ناداری کی وجہ سے یہ رشتہ مانگتے ہوئے ہچکچاتے تھے۔ بات یہ تھی کہ اسلامی روح سے اسلام کا کوئی ماننے والا کسی ایسے بزرگ کے ورثے کا حقدار نہیں ہو سکتا تھا جس نے اسلام قبول نہ کیا۔ سو ابو طالب نے اپنے پیچھے جو بھی ترکہ چھوڑا اس میں سے حضرت علی نے کچھ نہیں پایا۔ ہاں، مسجد کے قریب ہی انہوں نے ایک کچا پکا مکان بنا لیا تھا، بس یہی کچھ ان کے پاس تھا۔ بہرحال جب انہیں یہ اطمینان ہو گیا کہ حضرت اپنی بیٹی کا ہاتھ واقعی ان کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں تو انہوں نے گزارش پیش کر دی کہ غلام کو اپنی فرزندی میں لے لیجئے۔ گزارش قبول ہوئی، نکاح کی رسم ادا ہوئی۔ حضرت نے اس شادی کے موقع پر ایک دعوت کا اہتمام کیا، ایک دمبا ذبح کیا گیا، کچھ انصار تحفے میں اناج لے آئے۔
ابو سلمان کے دولہا دلہن دونوں چچازاد بھائی تھا، ہاتھ بٹانے اور مدد کرنے کے لیے بہت بےتاب تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت علی کے والد ماجد نے اس کی بہت مدد کی تھی، اور جب ابو جہل اور قبیلے کے دوسرے دشمنان اسلام اس کے پیچھے پڑے تھے تو انہوں نے اسے پناہ دی تھی۔ دوسروں کے کھانے پینے کا آپ بہت خیال رکھتے تھے۔ جن لوگوں کے پاس پیٹ بھرنے کے لیے کچھ نہ ہو ان کا خاص طور پر خیال رکھتے تھے، اور ایسے لوگوں کی تعداد دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ مسجد کا ایک گوشہ ان نوواردوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا جن کے پاس نہ سر چھپانے کے لیے جگہ تھی نہ پیٹ بھرنے کا سامان تھا۔ یہ لوگ اصحاب صفہ کہلاتے تھے، اس وجہ سے کہ ان کے لیٹنے بیٹھنے کے لیے مسجد میں پتھر کا ایک چبوترا بنایا گیا تھا، اور چونکہ مسجد خانہ نبوت ہی کی توسیع تھی اس لیے آپ اور آپ کے اہل خانہ ان کے قیام و طعام کو اپنی ذمہ داری جانتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اسلام کا پیغام سن کر اور آن حضرت کی تعلیمات سے متاثر ہو کر عرب کے قریب و دور کے قریوں سے کھنچ کر آئے تھے۔ مارکہ بدر کی خبر پھیلی تو آمد کا سلسلہ اور بڑھ گیا۔ وہ پہننے اوڑھنے کھانے پینے کے معاملات سے بے پرواہ تھے۔ ان کی خبر گیری آن حضرت نے اپنے ذمے لے لی تھی۔ شادی سے پہلے بی بی فاطمہ اصحاب الصفہ کی خیر خبر رکھتی تھیں، وہی ان کے کھانے پینے اوڑھنے پہننے کا انتظام کرتی تھیں۔ گویا انہیں کام کاج کافی کرنا پڑتا تھا، مگر شادی کے بعد جو محنت مشقت انہیں کرنی پڑی اس کا باپ کے گھر میں تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ باپ کے گھر میں ان کا ہاتھ بٹانے والے بہت تھے۔ بہن ام کلثوم، پھر ام ایمن تھیں کہ گھر کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹاتی تھیں۔ ام سلیم نے اپنے 10 سالہ بیٹے انس کو آن حضرت کی خدمت کے لیے بھیج دیا تھا۔ یہ لڑکا اپنی عمر سے بڑھ کر کام کرتا تھا۔ ادھر اس کی ماں اور اس کا دوسرا شوہر ابو طلحہ دونوں دل و جان سے حاضر تھے، کسی کام میں انہیں عذر نہیں تھا۔ ابن مسعود نے تو اپنے آپ کو اس گھر کے لیے اس طرح وقف کیا تھا کہ گھر کے فرد بن گئے تھے۔ ادھر عباس نے مکہ پہنچ کر اپنے غلام ابو رفیع کو یہاں بھیج دیا تھا۔ حضرت نے اسے آزاد کر دیا، مگر آزاد ہونے کے بعد بھی اسے کسی کام میں عذر نہیں تھا۔ عثمان کی بیوہ خولہ بھی اپنے آپ کو اس گھر کی خادمہ جانتی تھیں، مگر حضرت علی کے گھر پہنچ کر بی بی فاطمہ کو بہت مشکل دن دیکھنے پڑے۔ اس گھر میں ان کا کوئی ہاتھ بٹانے والا نہیں تھا، ناداری میں گزر بسر ہوتی تھی۔ حضرت علی سقائی کا کام کر کے کچھ کما لیتے تھے، مگر اس کام میں کمائی بہت کم تھی، محنت زیادہ تھی۔ بی بی فاطمہ چکی پیس کر اس آمدنی میں تھوڑا سا اضافہ کر لیتی تھیں۔ ایک دن حضرت علی سے کہنے لگیں، چکی پیس پیس کر میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے اور کنویں سے ڈول کھینچ کھینچ کر میرے سینے میں درد ہونے لگا۔ حضرت علی نے تأمل کیا، پھر بولے، ایسا کیوں نہ کرو کہ اپنے بابا جان سے کوئی غلام مانگ لو کہ تمہارا تھوڑا ہاتھ بٹا دیا کرے۔ بی بی فاطمہ بہت سوچ بچار کے بعد اپنے بابا جان کے پاس پہنچی، مگر کوئی فرمائش کرنے کی ہمت نہ ہوئی، واپس آ گئیں۔ حضرت علی کے پوچھنے پر کہنے لگیں، مجھے غیرت آ گئی، فرمائش کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ پھر حضرت علی بھی ان کے ساتھ گئے۔ بی بی فاطمہ نے جھجکتے جھجکتے اپنا احوال بیان کیا۔ حضرت نے جواب دیا، بیٹی، اصحاب صفہ کو اب پیٹ پالنے کے لیے تو میرے پاس پیسہ نہیں ہے، تمہارے لیے کہاں سے لاؤں؟ اگر میرے پاس کچھ پیسہ آ بھی جائے تو پہلے میں ان مہمانوں کا خرچ پورا کروں گا۔ حضرت علی اور بی بی فاطمہ افسردہ و اداس گھر واپس آئے۔ سونے لگے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی، اس کے ساتھ ہی حضرت کی آواز آئی۔ اندر آنے کی اجازت طلب کر رہے تھے، دونوں اٹھ کھڑے ہوئے، بڑھ کر حضرت کا خیر مقدم کیا۔ حضرت نے انہیں بیٹھنے کو کہا، خود بھی بیٹھ گئے۔ فرمانے لگے، جو تم نے مجھ سے طلب کیا کہو تو میں اس سے بہتر چیز تمہیں عطا کروں۔ ضرور بابا جان، یہ وہ کلام ہے جو جبریل امین نے مجھے تعلیم کیا تھا۔ ہر نماز کے بعد 10 دفعہ سبحان اللہ کہا کرو، 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر، اور جب سونے لگو تو انہی کلمات کا 30 دفعہ ورد کر لیا کرو۔ حضرت علی بعد میں کہا کرتے تھے کہ میں نے اس دن سے اسے اپنا ورد بنا لیا، پھر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میرے اس ورد میں وقفہ آیا۔ بی بی فاطمہ کا گھر خانہ نبوت سے زیادہ دور نہیں تھا، مگر حضرت کی خواہش یہ تھی کہ ان کی نور نظر ان کی نظروں کے سامنے رہیں۔ آپ کی یہ خواہش جلد ہی پوری ہو گئی۔ شادی کے چند ماہ بعد کی بات ہے کہ حارث خزرجی کہ آپ کے دور کے رشتہ دار تھے، آپ کی خدمت میں آئے اور بولے،
یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو اپنے قریب رکھنا چاہتے ہیں، تو بنی نجار کے جتنے گھر ہیں ان سب کے مقابلے میں میرا گھر آپ کے گھر سے نزدیک ہے، یہ میرا گھر آپ کے حوالے ہے، اس میں جو ساز و سامان ہے اس میں جو آپ چاہیں رکھ لیں۔ حضرت نے اس عزیز کے لیے دعائے خیر کی اور بیٹی داماد کو لا کر اس گھر میں بٹھا دیا۔ یوں بی بی فاطمہ باپ کے بالکل قریب آ گئی۔ بدر کی فتح پر پورا مدینہ خوش تھا، مگر یہودیوں پر اوس پڑ گئی تھی، ان کی ہمدردیاں اہل قریش کے ساتھ تھیں، اپنے رد عمل کو وہ چھپا کر نہ رکھ سکے۔ بنی نضر اور بنی قریظہ اور بنی قینقاع تینوں یہودی قبیلے مسلمانوں کی فتح پر بہت تل ملائے۔ ایک شاعر تو ایسا تل ملایا کہ اس نے ابو جہل، عتبہ اور شیبہ کی موت پر مرثیہ لکھا اور مکہ کی طرف نکل گیا۔ وہاں جا کر اس نے یہ مرثیہ پڑھا جن میں ان سرماؤں کی موت کا ماتم کیا گیا تھا اور اہل قریش کو انتقام پر اکسایا گیا تھا۔ یہ شاعر کعب تھا، جو ویسے تو بنی طے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن ماں کے ناطے اپنے آپ کو بنی نضر کا چشم و چراغ جانتا تھا۔ حضرت نے ان لوگوں سے افہام و تفہیم کی بہت کوشش کی۔ آپ بنی قینقاع سے ان کے بازار میں جا کر جو مدینہ کے جنوب میں واقع تھا ملے، انہیں خدا کے خوف سے ڈرایا، مگر ادھر سے یہ جواب ملا کہ اے محمد، بدر کی فتح سے تمہیں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اہل قریش کو تو جنگ کا تجربہ ہی نہیں تھا، اگر ہم سے آپ کا مقابلہ آ پڑا تو پھر آپ ہم سے پناہ مانگیں گے۔ حضرت نے یہ جواب سنا اور خاموشی سے اٹھ کر چلے آئے، مگر تھوڑے ہی دن بعد اسی بازار میں ایک واردات گزر گئی۔ ایک مسلمان عورت اس بازار میں خرید و فروخت کے لیے آئی تھی۔ ایک یہودی نے کسی بات پر اسے برا بھلا کہا۔ انصار میں سے ایک شخص کے وہاں موجود تھا، مسلمان عورت کی حمایت میں یہودی سے لڑ پڑا، مقابلے میں یہودی مارا گیا، تب یہودی مل کر اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کی تکہ بوٹی کر دی۔ انصار کو جو خبر پہنچی تو وہ بنی قینقاع کے خلاف بھڑک اٹھے۔ بنی قینقاع نے صلح صفائی کے بجائے لڑائی کی ٹھان لی۔ انہوں نے سوچا کہ اب مسلمانوں کو ذرا سبق سکھایا جائے۔ انہوں نے ابی اور عبادہ ابن صامت کو مدد کے لیے پکارا اور خود قلعہ بند ہو گئے۔ ایک تو ان کی اپنی تیاری تھی، انہوں نے سوچا کہ ان دو پرانے حلیفوں کی طرف سے بھی کمک آ جائے تو مسلمانوں کے چھکے چھڑا دیں گے، مگر ہوا یہ کہ حلیف تو طرح دے گئے اور انصار نے ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ بنی قینقاع نے 2 ہفتے تو نکالے، اس کے بعد غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیے۔ تب ابن ابی بیچ میں کود پڑا، اس نے یہودیوں کو بچانے کے چکر میں حضرت سے گستاخی بھی کی۔ بہرحال حضرت نے ان لوگوں کی جاں بخشی کی، مگر شہر سے انہیں نکال باہر کر دیا۔ وادی القرا کے شمال مغرب میں ایک یہودی بستی میں جا کر انہوں نے پناہ لی اور ان کی مدد سے وہ شام کی سرحد پر جا بسے۔ ادھر کعب مکہ سے واپس آ کر بنی نضر کے قلعے میں جا ٹھہرا، مگر اس نے مکہ میں حضرت کے خلاف ہجویں لکھ لکھ کر لوگوں میں پڑھی تھیں کہ حضرت اس پر بہت کبیدہ خاطر تھے۔ بنی اوس کے ایک شخص محمد ابن مسلم نے اسے کسی بہانے سے قلعے سے باہر آنے پر آمادہ کیا اور قتل کر ڈالا۔ تو مدینہ ایسا یہودیوں کا گڑھ نہیں رہا تھا، مسلمان مدینے میں اور مدینے سے باہر ایک مؤثر طاقت بن چکے تھے۔ بدر میں کامیابی کا نتیجہ یہ ہوا کہ قریب و دور کے قبائل مسلمانوں سے تعلقات بڑھا رہے تھے اور سمجھوتے کر رہے تھے۔ بحیرہ احمر کے آس پاس کے مختلف قبائل سے ان کے معاہدے ہو گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مکہ سے شام جانے والا راستہ جو بحیرہ احمر کے نواح سے گزرتا تھا، قریش کے تجارتی قافلوں کے لیے محفوظ راستہ نہیں رہا۔ قریش نے اس کے جواب میں سلیم اور غطفان کے قبیلوں سے اتحاد کا رشتہ قائم کیا۔ یہ قبیلے مکہ اور مدینہ کے شمال میں صحرائے نجد میں آباد تھے۔ انہوں نے قریش کے اشارے پر یثرب کے مشرقی علاقوں پر چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ حضرت نے جوابی کارروائی کے طور پر ان کے خلاف مہم روانہ کی، مگر جب مسلمان دستے موقع پر پہنچتے تو یہ لوگ اپنا کام دکھا کر رفو چکر ہو جاتے۔ ایک مہم بہت کامیاب ثابت ہوئی، یہ ثعلبہ کے غطفانی قبائل کے خلاف تھی۔ حضرت اس مہم کے ہمراہ تھے۔ آپ نے طے کیا کہ ان بدوؤں کا جو لوٹ مار کر کے غائب ہو جاتے ہیں تعاقب کیا جائے۔ بنی ثعلبہ کے ایک شخص نے جو مسلمان ہو چکا تھا مہم کی رہبری کی۔ راستے میں بارش ہو گئی۔ حضرت نے اس بات 2 مرتبہ لباس تبدیل کیا
اس عمل میں وہ لشکر سے تھوڑے الگ ہو گئے۔ ایک درخت کے پاس پہنچ کر آپ نے اپنا بھیگا لباس خشک ہونے کے لیے درخت پر لٹکا دیا، خود درخت کے سائے میں لیٹ کر آرام کرنے لگے۔ دشمن چھپ کر مسلمانوں کی نقل و حرکت کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ ایک دشمن ایمان نے دیکھا کہ آن حضرت ایک درخت کے نیچے لیٹے سو رہے ہیں اور اکیلے ہیں۔ یہ شخص محارب کے قبیلے کا سردار تھا۔ وہ لپک کر آیا اور تلوار کھینچ کر آن حضرت کے سر پر آن کھڑا ہوا، للکارا، اے محمد، آج تجھے میری شمشیر سے کون بچائے گا؟ آن حضرت نے آنکھیں کھولی، اس شخص کو دیکھا اور سکون سے جواب دیا، اللہ تعالی۔ اس شخص کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔ آن حضرت نے وہ تلوار اٹھائی اور پوچھا، اب میرے وار سے تجھے کون بچائے گا؟ کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ پھر بولا، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھ کر وہ شخص مسلمان ہوا اور آن حضرت کے لشکر میں جا شامل ہوا۔ یہ سن 625 عیسوی کے اوائل کا ذکر ہے۔ جاڑوں کے دن تھے اور رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ ابھی پچھلے مہینے بی بی حفصہ کی آن حضرت سے شادی ہوئی تھی، اور اب اس مبارک مہینے میں روزوں کی گہما گہمی میں بی بی فاطمہ کے ایک چاند سا بیٹا پیدا ہوا۔ آن حضرت نے اس کے کان میں اذان دی اور نام اس کا حسن رکھا۔ چاند نے ہلال کی صورت اپنا سفر شروع کیا اور بدر بن کر درجہ کمال کو پہنچا۔ 14ویں گزری، 1-2 دن بعد وہ دن آیا جس نے مارکہ بدر کی یاد دلائی۔ وہ دن بھی گزرا، رمضان کے آخری ایام تھے کہ ایک گھڑ سوار مکہ سے چل کر مدینہ پہنچا۔ وہ آن حضرت کے چچا عباس کا ایک سربمہر خط لے کر آیا تھا۔ خط میں خبردار کیا گیا تھا کہ 3000 کا ایک لشکر مکہ میں تیار کھڑا ہے، مدینے پر چڑھائی کے لیے بس چلا چاہتا ہے۔ اس لشکر میں 700 آدمی زرہ پوش ہیں، 200 گھڑ سوار ہیں اور اونٹوں کی تعداد اتنی ہی ہے جتنی سپاہیوں کی۔ سامان لے کر چلنے والے اونٹ اور وہ اونٹ جن پر عورتوں کے لیے ہودے آراستہ کیے گئے ہیں، وہ ان پر مستزاد۔ اس خط کے مدینہ پہنچتے پہنچتے لشکر مکہ سے چل پڑا تھا۔ ابو سفیان سردار لشکر تھا۔ وہ ہندا کو اور ہندا کے علاوہ ایک اور بیوی کو ساتھ لے کر روانہ ہوا تھا۔ صفوان بھی اپنی 2 بیویوں کو لے کر نکلا تھا۔ باقی سردار ایک ایک بیوی کو لے کر چلے تھے۔ جبیر ابن مطعم نے اپنے بجائے اپنے حبشی غلام کو، جس کا نام وحشی تھا، بھیج دیا تھا۔ وحشی بلا کا نشانہ باز تھا، اس کا نشانہ شاذ و نادر ہی خطا ہوتا تھا، اور جبیر نے اس سے کہا تھا کہ اے وحشی، اگر تو اپنے تیر سے محمد کے چچا حمزہ کو ہلاک کر دے اور اس طرح اس کے ساتھ میرا حساب چکا دے تو سمجھ لے کہ میں نے تجھے آزاد کیا۔ ہندا کے کان میں بھی اس بات کی بھنک پڑ گئی۔ جب لشکر کہیں پڑاؤ کرتا تو وہ وحشی کے پاس آتی یا اسے گزرتی دیکھتی تو کہتی، اے سیاہ فام، اے ابو الظلمات، اپنی پیاس بجھا اور سیراب ہو جا۔ اس عورت نے وحشی پر یہ جتا دیا تھا کہ اس کے آقا کی طرح وہ بھی حمزہ کے خون کی پیاسی ہے، اور جو شخص اس کی یہ پیاس بجھائے گا اسے وہ نہال کر دے گی۔ قریش کا لشکر پیش قدمی کرتا چلا آ رہا تھا۔ 1 ہفتے کی مار اور تھی، اس سے پہلے سارے دفاعی انتظامات مکمل کر لینے تھے۔ آن حضرت نے ایک انتظام تو یہ کیا کہ مدینہ کے نواح میں جو مسلمان آباد تھے ان سب کو ماں ان کی اونٹوں، گھوڑوں، بھیڑ بکریوں کے شہر کے اندر سمیٹ لیا۔ ادھر لشکر بڑھتے بڑھتے مدینہ کے کنارے اس میدان میں آ پہنچا جو کوہ احد کے سائے میں پھیلا ہوا ہے، اور آن حضرت نے اس شب ایک خواب دیکھا کہ جیسے آپ نے زرہ پہن رکھی ہے، ہاتھ میں تلوار ہے اور مینڈھے پر سوار ہیں۔ اپنی تلوار کو دیکھا کہ وہ ایک جگہ سے پچک گئی ہے، پھر دیکھا کہ کچھ گائیں ہیں جو ان کی اپنی ہیں اور وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ذبح کی جا رہی ہیں۔ صبح کو آپ نے یہ خواب اصحاب کو سنایا اور تعبیر یوں کی کہ میری زرہ بختر شہر مدینہ ہے، تلوار کے پچکنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ضرب لگے گی، ذبح ہونے والی گائیں میرے کچھ رفقا ہیں جو شہید ہوں گے، باقی رہا وہ مینڈھا جس پر میں سوار ہوں تو وہ دشمن کے ایک دستے کا سردار ہے جو ہمارے ہاتھوں قتل ہوگا۔ آن حضرت کا خیال شروع میں یہ تھا کہ شہر سے نکل کر مقابلہ نہ کیا جائے۔ مہاجرین و انصار دونوں گروہوں میں جو تجربہ کار لوگ تھے وہ اسی خیال کے حامی تھے، لیکن جوشیلے نوجوانوں نے شہر سے نکل کر کھلے میدان میں مقابلے پر زور دیا، اور رفتہ رفتہ یہ کھلا کہ اکثریت اسی خیال کی حامی ہے۔ آن حضرت نے اکثریت کی رائے کو قبول کر لیا۔
ابو سفیان کا بیان سن کر خوشی سے چھلک پڑا، بولا وہ فرشتے تھے۔ ابو لہب کے تن بدن میں آگ لگ گئی، اس نے زور سے تھپڑ رسید کیا